بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ 9.0 کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید ہے. تازہ ترین خبروں کے مطابق میاں نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ کر گئے. اسلام آباد میں طیارہ لینڈ کر گیا ہے اور بہت ساری لاکھوں میں جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ لاکھوں میں جو کارکنان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ اپنے لیڈر کی وطن واپسی کے لیے جو ہے استقبال میں کھڑے ہیں. اور رات سے ہی جو ہے وہ تیاریاں وغیرہ چل رہی تھیں وہاں پہ اور پل پل کی رپورٹ جو ہے وہ دی جا رہی تھی. اور وہ اوبویسلی میں بائسڈ نہیں ہوں یا میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کلیم نہیں کرتا, تو یہاں پہ میں یہ کوئی بھی رائے دینے سے یا اوپینین دینے سے گریز کروں گا کہ کس طرح کا استقبال ہونا چاہیے, کس طرح کا نہیں ہے, وہ کیا ان کے ماضی میں کیا معاملات تھے اور اب کیا معاملات ہونے والے. دیٹ از نن آف دا کنسرن. بس وہ جہاں خبر کی ہم سے بات کرتے ہیں تو خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان وطن طیارہ لینڈ کرنے کی اطلاعات تو اب تک ہیں. لیکن اس سے جو زیادہ امپورٹنٹ خبر ہے اس وقت وہ یہ ملکی لیول کی خبر تو چلیں یہ تھی, بٹ بینگ دا ریزیڈنٹ آف پاکستانی, بینگ دا ریزیڈنٹ آف این اسلامک جمہوریہ, این اسلامک ڈیموکریسی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کی بیس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں اور پاکستان کے اسپیشلی جو شہری جو اکثریت میں شہری مسلمان ہیں اگر ان کو سامنے رکھ کے ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت جو مسلم ورلڈ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اوبویسلی اسرائیل اور غزہ کی جو وار ہے دیٹ از آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ٹو بی ڈسکسڈ. اور میرے خیال میں یہ میاں نواز شریف کی واپسی سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ڈسکس کی جانی چاہیے. تازہ ترین جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک تو یہ کہ فرسٹ آف آل جو ہے وہ فرسٹ ٹرکس کیرنگ ایڈ اکراس انٹو غزہ سنس اسرائیل حماس وار ایرپٹیڈ. اسرائیل اور حماس کی وار کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایڈ یا امدادی سامان سے بھرے ہوئے ٹرکس جو ہیں وہ غزہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں. اچھا, اس کے بعد یو این وہیکلز جو ہیں وہ رافا کراسنگ کی طرف جا رہی ہیں. اب یہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں ساری کی ساری یہ ایجپٹ اور فلسطین کا جو بارڈر ہے رافا کراسنگ اس کو کہا جاتا ہے, تو رافا کراسنگ کی انٹرنس سے جو ہے یہ وہ ہو رہی ہیں. میں ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں کہ پریویسلی جو ہے وہ رافا بارڈر کافی دنوں سے بند تھا سنس دا اسٹارٹ آف دا اسرائیل وار, اور اب تک جو ہے وہ رافا کراسنگ بند تھی اور بہت سارے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے. دوسری طرف جو ہے وہ سامان کے ٹرکس سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے جو کہ انٹری چاہ رہے تھے غزہ کے اندر تاکہ انسانی ضروریات کا جو سامان ہے وہ پہنچایا جا سکے. اچھا, اس کے بعد ابھی میں جو ہے وہ ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ ہی میں چیزیں دیکھ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی بات اگر کرتے ہیں تو بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اور بہت زیادہ جو چلڈرن ہیں ان کو ہاسپٹلائز کیا جا رہا ہے, اور بہت سارے چلڈرنس کی شہادت کی جو ہے وہ خبریں آپ لوگوں کو مل رہی ہوں گی, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر, اور بہت ہی زیادہ قسم پرسی کے حالات ہیں اس وقت اس میں فلسطین میں اسپیشلی غزہ کے اندر. اچھا, دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے کچھ جو ہے وہ بحری جہاز بھیجے تھے فل آف ہیومن ایڈ اینڈ فل آف ویپنس اسرائیل کی حمایت کے لیے, تو وہ جو ہے ان کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ان کا جو سامان ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا گیا, بحری جہازوں کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا. اچھا, اس کے بعد غزہ کے اندر فیول سپلائی جو ہے وہ فیول سپلائی بند ہونے کی وجہ سے اسپیشلی اگر ہم ہاسپٹلس کا ذکر کریں کیونکہ باقی جو پبلک ریزیڈنسز ہیں وہ تو ساری کی ساری تباہ ہو چکی ہیں, ہوٹلس تباہ ہو چکے ہیں, سارا انفراسٹرکچر تباہ ہونے کے بعد ہاسپٹلس جو ہیں وہ بچتے ہیں, ہیومن شیلٹرز بھی اور پیشنٹ شیلٹرز بھی, ویئر دا پیشنٹس آر بینگ ٹریٹڈ آن ایمرجنسی بیسس. ہاسپٹلز جو ہے وہ دے آر رننگ شارٹ آف فیول, بلکہ دے آر رننگ نہیں, دے ہیو رن شارٹ آف فیول. فیول جو ہے وہاں پہ ختم ہو چکا ہے, جنریٹرز اس وقت کام نہیں کر رہے فیول کی غیر موجودگی کی وجہ سے, فیول کی عدم موجودگی کی وجہ سے. اور پریویسلی آپ کو یاد ہوگا اور آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ غزہ کے ساتھ جو تمام تر پانی کی سپلائی روک دی گئی تھی اسرائیل کی طرف سے, فیول کی سپلائی روک دی گئی تھی, اور جس طرح سے جتنا جو سپلائی بھی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے آ رہی تھی اس کو یقینی بنایا گیا تھا کہ اس سپلائی کو منقطع کر دیا جائے. تو اس سپلائی کے منقطع ہونے کی وجہ سے جو ہے ہاسپٹلس کے اندر بھی فیول کی فراہمی ختم ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز کا, میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹارچ لائٹس کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرنے پر مجبور ہیں. ٹارچ لائٹس انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں اور وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایمرجنسی آپریٹس. اوبویسلی دا کیجویلٹیز آر کمنگ منٹ بائی منٹ, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں بڑے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں,
تو وہ ایئر اسٹرائکس کی وجہ سے ہونے والے جو جانی نقصان ہیں ان کی یا جو زخمی ہیں ان کو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے آبویسلی جو لے کے آ جا رہا ہے. تو دس فرسٹ ایڈ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ایڈ دیٹ یو تھنک کہ ایک مطلب نارمل جیسے کوئی زخم یا کوئی خراش خروچ کچھ اس طرح کا آ جاتا ہے تو اس میں فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے. دا منیمم فرسٹ ایڈ دیٹ از بینگ گیون دیئر از اسٹیچز لگائے جا رہے ہیں. بلڈ جو ہے وہ بلڈ کی بہت زیادہ کمی ہے اینڈ آبویسلی جذبہ ایمانی سے پر مسلمان جو ہیں وہ اپنا خون دینے کے لیے وہاں پہ ہر وقت حاضر ہیں اور بلڈ ٹرانسفیوژن بھی بڑی تیزی سے چل رہا ہے. خون کی کمی بھی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آبویسلی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 20 لوگ خون دینے والے ہوں اور 120 لوگ ہوں جو خون لینے والے ہوں تو آبویسلی دیر از پرابلم آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, تو وہ ایکولیبریم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس وقت غزہ کے اندر جو ابھی امدادی سامان کے ٹرک داخل ہوئے ہیں, امید کی جا رہی ہے کافی کہ اس کے اندر فیول سپلائی بھی موجود ہوگا, اگر بہت زیادہ نہ بھی ہو تو لمیٹڈ مقدار میں جو ہے وہ فیول موجود ہوگا. اچھا, اس کے بعد ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, مجھے ان کا نام نہیں آتا, ماشاءاللہ داڑھی شاڑی ان کی جو ہے وہ اچھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, مونچھیں شوچھیں انہوں نے اچھی رکھی ہوئی ہے, بہت اچھا بولتے ہیں وہ. آئی پرسنلی لائک دیٹ پرسن. ان کی میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے جو ہے وہ لٹرلی چوڑیاں پریزنٹ کی ہیں ٹیبل کے اوپر اور انہوں نے وہ پریس کانفرنس ٹائپ کا ایک ماحول بنایا ہوا ہے. اور ان کا میں کوشش کرتا ہوں ان کا مجھے نام اگر پتہ چلتا ہے تو آبویسلی آئی ول رائٹ ہز نیم ان دا ڈسکرپشن ایز ویل. تو وہ انہوں نے جو ہے وہ چوڑیاں سامنے رکھی ہیں اور وہ جذباتی بیان بھی ہے. وہ خیر وہ پہلے بھی بڑا جذباتی بولتے ہیں, تو یہ تو خیر اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس میں آبویسلی میں بھی نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ جذباتی ہو جاؤں گا اگر اس ٹاپک پہ زیادہ دیر بات کرنی پڑتی ہے. تو کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی بچے چھوٹے چھوٹے اسپیشلی بچے شیر خوار بچے جو ہیں وہ ان کو اور بڑی جو ہے وہ وائلنس سے بھری ہوئی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں, اسپیشلی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ہلاکت ہو رہی ہے, جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کو لے کے. تو وہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر وہ رکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ چوڑیاں میں لے کے آیا ہوں اور چوڑیاں جو ہیں یہ ہمارے لیڈرز کو یا ہمارے ان فوجیوں کو پہن لینی چاہیے, ان جرنیلوں کو پہن لینی چاہیے جو کہ الائنس بناتے ہیں, جو کہ پوری دنیا کے 12 اسلامی ممالک 13 اسلامی ممالک اکٹھے ہو کے ایک الائنس بنا لیتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ قدس کی طرف آپ کو الائنس بنانا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ کیا تکلیف ہے, وہ قدس کی طرف بھی الائنس بننا چاہیے. اینڈ آبویسلی دیر آر کویسچنس دیٹ آر ارائزنگ ان ایوری بڈیز مائنڈ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرف جو ہے وہ الائنس کیوں نہیں بن رہا. آبویسلی اگر ہم اپنی ہی بات کر لیں, اسپیشلی پاکستان کی بات کر لیں, کیونکہ ایران نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے. ایران نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے, ایک تو یہ ہے کہ فرام دا اسٹارٹ آف دا وار Iran was being taken as a secret alliance of Hamas and Hamas was being funded by Iran. اور اس سارے کے سارے جو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اس کی بیک جو ہے وہ ایران کو تصور کیا جا رہا ہے آلریڈی, اور اس میں 99.99% چانسز بھی یہی ہیں کہ ایران نے ہی حماس کو فنڈ کیا ہے. دوسری طرف حزب اللہ جو ہے وہ بھی پوری طرح سے میدان میں کود پڑی ہے اور ناردرن سائڈ کے اوپر مسلسل جو ہے وہ راکٹ فائرنگ جاری ہے اور اسرائیل کی طرف سے بھی جوابی حملے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو میں نے بات کی تھی 2-3 دن پہلے کہ اسرائیل کو جو ہے اگر یہ وار پرولونگ کرتی ہے تو اس کو ملٹیپل فرنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. ملٹیپل فرنٹس اس کے لیے اوپن ہو جائیں گے, جہاں پہ اس کو جو ہے وہ ایک پہلے اس کو غزہ کی طرف سے جو ہے وہ جارحیت کا سامنا تھا اور غزہ کو وہ ڈیفینڈ کرنے میں, غزہ والی سائڈ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے میں تلا ہوا تھا. بٹ ناؤ دا سچویشنز آر بینگ چینجڈ اور اب جو ہے وہ ناردرن سائڈ کو حزب اللہ نے اوپن کر دیا ہے اینڈ دے آر ایگریسولی ورکنگ دیئر اینڈ دے آر میکنگ شیور کہ اسرائیل کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکے. ابھی جو میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ بحری جہاز جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے آنے والی جو ایڈ تھی اس کو بھی تباہ کر دیا گیا جو اسرائیل تک پہنچنی تھی. اب یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی, اگر ہم ان دونوں کی بات کرتے ہیں, پاکستان آرمی کا جوش و جذبہ جو ہے وہ جوانوں کی حد تک میں بات کر رہا ہوں, میں جرنیلوں کی بات نہیں کر رہا, جوانوں کی حد تک جو I'm talking about the soldiers جو کہ فرنٹ لائن کے اوپر لٹرلی فزیکلی موجود ہوتے ہیں اینڈ دے کامبیٹ اے وار. میں ان سولجرس کی بات کر رہا ہوں جو جن کے لیے جو بیسکس ہیں وہ جذبہ ایمانی, جذبہ شہادت ان کے لیے بیسکس ہیں. ایک تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. دوسرا جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں افغانستان میں موجود جو طالبان ہیں, پوری دنیا کے اوپر طالبان کی ایک ہیبت موجود ہے. تو نو ڈاؤٹ یہ کیسے ممکن ہے کہ مطلب جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ہیبت موجود ہے, اور اگر طالبان صرف اور صرف لٹرلی نہ جائیں, صرف اگر اعلان کر دیتے نا, اگر اناؤنس کر دیں کہ ہاں جی ہم اسرائیل کے خلاف فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں, تو یہ اناؤنسمنٹ ہی جو ہے اس نے بہت سارا اپنا پازیٹیو اثر شو کر دینا تھا. بٹ آئی جسٹ ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. کون سی ایسی قوتیں ہیں جو کہ
اسرائیل یا کون سا ایسا اسرائیل کا خوف ہے یا کون سے ایسے اسرائیل کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں کہ جو کہ اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ پاکستان یا افغانستان کی طرف سے کرنے نہیں دے رہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ اپڈیٹ کی طرف اگر چلیں تو میں ابھی دیکھ رہا تھا بینجامن نیتنیاہو who is the Prime Minister of Israel was sitting in front of ٹی وی اینکر اور وہ بات کر رہے تھے. تو وہ ٹی وی اینکر نے کوشچن پوچھا کہ ادر دین فلسطین آپ کو کون سے ایسے ممالک ہیں کہ جو اگر کامبیٹ کے اندر ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ان کا آپ کو بڑا زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ آپ کو پہنچے گا. تو اس میں بینجامن نیتنیاہو کے جو الفاظ ہیں وہ صاف صاف اس نے کہا جی ایک تو ایران ہے جس کا مجھے بہت زیادہ خدشہ ہے اور خوف ہے کہ اگر وہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, تو ہمارے لیے جو ہے وہ سروائیول یا ہمارے لیے ڈیفینس مشکل ہو جائے گا. یہ جو ایگریشن جس لیول سے ہم کر رہے ہیں تو وہ ایگریشن ہماری ڈیفینس کے اندر بدل جائے گی. دوسرا ملک جو ہے وہ انہوں نے اب پتہ نہیں بینجامن نیتنیاہو نے پتہ نہیں کوئی چیز کوئی کھایا پیا ہوا تھا کچھ غلط سا, انہوں نے پاکستان کا نام لیا کہ پاکستان جو ہے وہ اگر اس کامبیٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو obviously اسرائیل would be again in a condition to just get back on their feet and to become defensive as compared to aggressive position جو کہ ابھی وہ غزہ کے معاملات میں شو کر رہے ہیں. تو یہ اب تک کی تازہ ترین تھیں. اور ابھی جو ہے وہ اگر ہم اطلاع کی بات کر لیتے ہیں تو مور دین 1400 پیپل جو ہیں وہ 2 ہفتے کے اندر وہ ہو چکے ہیں. پیلسٹینین آفیشیل سے مور دین 4000 پیپل ہیو ڈائڈ ان غزہ سنس دین. 2 ہفتے کے اندر اندر جو فلسطین کے اندر یا غزہ کے اندر جو شہادت حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ کر 4000 تک پہنچ چکی ہے. اینڈ the strikes are still going on. And the leaders of Arab and European countries are meeting in Egypt to discuss the crisis, but expectations are low because key players like Iran and Israel itself aren't attending. Obviously وہ جو 2 لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں اگر وہ 2 لوگ ہی کسی پنچایت کا یا کسی گروپ میٹنگ کا حصہ نہیں بنتے تو وہاں پہ صلح کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. 1 truck loaded with coffins among 20 vehicles to enter Gaza. اور اس کے بعد جو ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سیز it is working with Egypt and the Palestine Red Crescent Society to ensure medical supplies reach hospitals in Gaza. تو UN جو ہے بلکہ WHO جو ہے وہ WHO میدان عمل میں آ گئی ہے ریڈ کراس کے ساتھ, ریڈ کریسنٹ کے ساتھ, تاکہ سامان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہنچایا جا سکے. WHO یہ کہہ رہی ہے کہ ٹراما میڈیسنز اینڈ سپلائز فار 1200 پیپل جو ان کے پاس اس وقت موجود ہیں. پورٹیبل ٹراما بیگز فار آن دا اسپاٹ اسٹیبلائزیشن آف اپ ٹو 235 انجرڈ پیپل. پورٹیبل ٹراما بیگز موجود ہیں اور ساتھ ہی سپلائی میں chronic disease medicine and treatments for 1500 people and basic essential medicines and health supplies for 3 lakh people for 3 months. تو یہ بہت بڑی سپلائی ہے جو کہ غزہ کے اندر رفح کراسنگ کی طرف سے کراس کر کے اور غزہ کے اندر پہنچی ہے. اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری مچ آف دا ہیلپ. اور اس کے بعد یہ آپ کو میں خبر دیتا چلوں دیٹ اسرائیل ٹیلز سٹیزنس ٹو لیو ایجپٹ اینڈ جارڈن اکارڈنگ ٹو AFP رپورٹس ٹرننگ اوے فرام دا رافا کراسنگ فار اے مومنٹ. جو AFP رپورٹس ہیں وہ اسرائیلی گورنمنٹ ٹولڈ اٹ سٹیزنز ان ایجپٹ اینڈ جارڈن ٹو لیو ایز سون ایز پاسبل. جتنے بھی اسرائیلی شہری موجود ہیں ایجپٹ اور جارڈن کے اندر تو ان کو اسرائیلی حکومت نے کہہ دیا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ ایجپٹ اور جارڈن سے نکل جائیں اور اسرائیل کا رخ کریں یا کسی بھی سیف مقام کا رخ کر لیں. The news agency quotes a statement from Israel's National Security Council which says it raises its travel warnings to Egypt including Sinai and Jordan to level 4. Level 4 کا مطلب ہوتا ہے high threat. جب بھی کوئی بھی ایمبیسی یا کوئی بھی کنٹری اپنے سٹیزنس کو کسی بھی دوسرے ملک کے ٹریولنگ کے بارے میں اگر لیول 4 کی ہدایت دیتا ہے تو دیٹ انسٹرکشن مینس کہ وہ ہائی تھریٹ ہے. مطلب اس طرف ابھی حال ہی میں جو ہے وہ امریکہ نے لیبنان کی طرف امریکن سٹیزنس کا ٹریول جو ہے وہ بین کیا ہے. اینڈ دیٹ واز آلسو دا وارننگ آف لیول 4 دیٹ واز ہائی تھریٹ. ریکمنڈیشن ناٹ ٹو ٹریول ٹو دیز کنٹریز اینڈ فار دوز staying there to leave as soon as possible. So earlier this week the warning level was similarly raised for Turkey and Israeli citizens there were instructed to leave. اسی ہفتے کے شروع میں جو ہے وہ ٹرکی کے اندر بھی اسرائیلی شہریوں کے لیے یہی ہدایات جاری کی گئی تھیں with the instruction of level 4 کہ آپ جو ہے وہ جتنے بھی اسرائیلی شہری موجود ہیں ٹرکی کے اندر وہ جلدی سے جلدی وہاں سے اپنا رخت سفر باندھ لیں اور وہاں سے کہیں نہ کہیں اور اگر اسرائیل آ سکتے ہیں تو اسرائیل نہیں تو کسی بھی سیف کنٹری کی طرف موو کر جائیں. تو یہ اب تک کی نیوز اپڈیٹس تھیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی, انفارمیٹیو لگی ہوں گی.
پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل اف یو آر نیو اینڈ پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ آلسو شیئر دا ورڈ. اور کوئی بھی اگر جو ہے وہ قیمتی رائے قابل قدر رائے دینا چاہتے ہیں تو I'm here attending the comment box and I try my best to answer each and every comment by myself. ملتے ہیں بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.